السلام علیکم جناب. آج پہلے عشرے کا اختتام ہو رہا ہے لیکن بہت سے لوگوں کا رمضان بھی انجام کو پہنچ چکا ہے. اب جملہ سن کے آپ کو شاید حیرانی ہو لیکن ذرا اپنے آس پاس نظر دوڑائیں, اپنی محلے کی مساجد میں دیکھیں رش کم ہو گیا ہے. جو ایک رمضان آتے ہی بہت سی رونق آئی تھی, بہت سا رش آیا تھا, بہت سی نئی چیزیں لوگوں نے شروع کی تھیں, بہت سی گالیاں دینی چھوڑی تھیں, جو نئی ریزولوشنز بنائی تھیں رمضان کی, اس سب سے جو ہے وہ سبق دوش ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, دستبردار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور روٹین میں لائف آ گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جو بھی ریزولوشنز ہم نے لگائی تھیں یہ ویڈیو اس کے ریمائنڈر کے طور پہ ہے. آج ہم بات کریں گے تفہیم القرآن کے بارے میں. جو قرآن مجید کی بہت ساری تفاسیر ہیں جو آپ لوگوں نے پڑھنے کا پلان کیا ہوگا اس رمضان کے اندر, جو رمضان جو کہ ماہ قرآن ہے اور سب سے زیادہ تعلق ہمارا اس رمضان میں کسی سے ہونا چاہیے تو وہ قرآن کریم ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب. یہ چند ایک بڑے معمولی سے الفاظ آپ کو لگ رہے ہیں لیکن اگر آپ ان الفاظ کی ادائیگی پہ غور کریں جو کہ ہم خود بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب, اللہ تعالیٰ کے الفاظ, تو یہ بہت بڑے ہیں. خیر بغیر کسی مزید تمہید میں وقت ضائع کیے بغیر تفہیم القرآن اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے اور چند ایک بہت ہی سرپرائزنگ اور بہت ہی ایکسکلوسیو چیزیں آپ کی خدمت میں گزارش کرنے کی کوشش کریں گے. کہ تفاسیر تو بہت ساری ہیں قرآن مجید کے بارے میں, بہت سارے مفسرین نے بہت ساری تفسیریں لکھی ہیں, لیکن تفہیم القرآن میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ میکسیمم لوگ اس کو پڑھنے میں پریورٹی دیتے ہیں. اور ہم بھی آپ کو یہی ریکمینڈ کریں گے کہ آپ نے اس مہینے میں قرآن مجید کو سمجھنے اور پڑھنے کا ارادہ کیا ہے انشاءاللہ, ایک عام آدمی کے قرآن سمجھنے کے لیے سب سے بہترین چوائس تفہیم القرآن ہے. اس کی چند ایک بہت ہی ایکسکلوسیو چیزیں, اس میں سب سے پہلے کہ بر صغیر میں یہ واحد ایسی تفسیر ہے جس کو لکھنے سے پہلے مولانا مودودی نے قرآنی سفر کیا. قرآنی سفر, جی بالکل, مطلب جن مقامات کا, جن جگہوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے, مولانا نے ان کے اوپر قلم اٹھانے سے پہلے خود ان جگہوں کو وزٹ کیا, وہاں پر سفر کیا, چاہے وہ غزوہ بدر کے مقامات ہیں, چاہے وہ غزوہ احد کے بارے میں چیزیں, اور وہاں پہ سفر کر کے اس کے نقشہ جات جو پورے میپ ہے اس کی میپنگ اس تفہیم کے اندر, اس تفسیر کے اندر آپ کو ملے گی. اس میں باقاعدہ طور پہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے وہ سارے کے سارے میپس جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں, وہاں بنے ہوئے ہیں, ڈرا ہوئے ہوئے, اور اس پہ ایک ایک جگہ پہ پن پوائنٹڈلی مولانا نے بتایا ہوا کہ یہ وہ جگہ ہے, یہاں سے فلاں قافلہ آیا, یہاں پہ فلاں لوگ آباد تھے, یہاں پہ فلاں قبیلہ آباد تھا, یہاں سے حملہ ہوا, یہاں پہ اس طرح کی چیزیں یا جو بھی متعلقہ ڈیٹیلز ہیں وہ ساری کی ساری خود مینشن کی ہوئی. تو اس حوالے سے بڑی انفرادیت اس کے اندر ہے کہ ایسی کوئی تفسیر ابھی تک نہیں جس کے اندر باقاعدہ میپنگ کی گئی ہو, اور جو صاحب تفسیر ہیں, جو راکب الحروف ہیں, وہ خود ان جگہوں کو وزٹ کریں اور اس کے بارے میں اپنا ایکسپیرینس بیان کریں. آپ کے میرے سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہے, آپ خود بھی امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ جب خود کسی چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں, کوئی ٹریول کرتے ہیں, تو اس کا ایکسپیرینس ایک الگ ہی لیول کے اوپر جا کر بتاتے ہیں. تو مولانا مودودی نے اس کے دیباچے میں بھی ذکر کیا ہے کہ بہت سے ترجمے اور بہت سے تفاسیر اس سے پہلے بھی ہو چکی ہیں, تو ایسی مولانا مودودی کو کیا حاجت محسوس ہوئی کہ وہ ایک نئی تفسیر جو ہے وہ لکھ دیں. تو اس میں ایک بہت ہی دلچسپ اور سب سے امپورٹنٹ ترین جو ہے نا وہ نقطہ بیان کیا کہ بہت سی تفسیریں اور تراجم ہوئے وہ لفظی ترجمے کو فالو کیا گیا. مولانا اس میں مینشن بھی کیا کہ شاہ ولی اللہ صاحب کی اور دیگر بہت سارے مفسرین کا نام بھی مینشن کیا کہ بہت اچھی تفاسیر ہیں اور بہت ہی نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے کام کیا. اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمایا جنہوں نے بھی کام کیا ہے, لیکن اس کے اندر اگر آپ کو مولانا ہی کے الفاظ میں ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کیا گیا, اس میں ٹرانسلیشن کے اوپر جو وہ زیادہ ایمفیسائز چلا جاتا ہے. تو وہ قرآن کی جو ادبیت ہے, اس کی جو ایک ادبی چاشنی ہے, ادبی چاشنی کی امپورٹنس یہاں پہ اتنی زیادہ ہمارے سامنے آتی ہے اور اس کے اتنے ایک ڈائیورس قسم کے امپیکٹ ہمیں یہاں پہ سوچنے سمجھنے کے لیے دعوت فکر دے رہے ہیں کہ جو ادبی امپیکٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. مطلب ایک اس میں آپ سمجھیں کہ قرآن کا جو طرز بیان ہے وہ تحریری نہیں تقریری ہے. یہ ایک عجیب اور دلچسپ جو فلسفہ مولانا نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کی جو ادبی چاشنی ہے, اگر آپ اس کو محسوس نہیں کریں گے, بلکہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے, میں آپ کو ایگزیکٹ الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں, آپ کے رونگٹے یقیناً کھڑے ہوں گے. بندہ ان الفاظ کو پڑھ کے حیرانی کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے کہ مولانا مودودی جو کہ انتہائی محتاط الفاظ کا استعمال کرتے ہیں, جو کہ بہت ہی سینسٹیو شخصیت ہے اور بڑا سوچ سمجھ کے نپت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں, وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. مولانا نے فرمایا پہلی چیز جو ایک لفظی ترجمے کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتی ہے وہ روانی عبارت, زور بیان اور تاثیر کلام کا فقدان ہے. مطلب یہ زور بیان اور تاثیر کلام کا فقدان نظر آتا ہے ترجمے کے اندر. جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں, ظاہر ہے بندہ پہلے ترجمہ پڑھتا ہے, پھر آیت پڑھتا ہے, پھر ترجمہ پڑھتا ہے, تو وہ ایک تسلسل رب جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. خیر اب ناظرین یہ جملہ آپ ذرا اس کے اوپر غور کیجئے گا. قرآن کی سطروں کے نیچے آدمی کو ایسی بے جان عبارت ملتی ہے جسے پڑھ کر نہ اس کی روح وجد میں آتی ہے, نہ اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, نہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, نہ اس کے جذبات میں کوئی طوفان برپا ہوتا ہے, نہ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز عقل و فکر کو تسخیر کرتی ہوئی قلب و جگر میں اتر رہی ہے. اس طرح کا کوئی بھی تاثر رونما ہونا تو درکنار ترجمے کو پڑھتے ہوئے بسا اوقات آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کیا یہ وہی کتاب ہے جس کی نظیر لانے کے لیے دنیا بھر کو چیلنج کیا گیا. یہ بہت بڑا جملہ ہے. اس جملے کی حساسیت اور اس جملے کی جو سگنیفیکنس ہے, اس کو اگر آپ پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تو محسوس کرتے ہیں کیا یہ وہی کتاب ہے. مولانا فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کے ترجمے کے نیچے جو عبارت انہیں ملتی ہے, جو تحریر ملتی ہے, اس کو سن کے نہ آپ نے سن لیا کہ اس کو سن کے نہ روح وجد میں آتی ہے, نہ آنسو جاری ہوتے ہیں, بلکہ بعض اوقات انسان اس شک میں پڑ جاتا ہے کیا یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں اتنا چرچا ہے, جس کے بارے میں اللہ نے پوری دنیا کو یہ چیلنج کیا کہ اس کے مقابلے میں کوئی ایک لفظ بنا کر دکھاؤ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظی ترجمے کی چھلنی صرف دوا کے خشک اعضاء ہی کو اپنے اندر سے گزرنے دیتی ہے. رہی ادب کی وہ اسپرٹ جو قرآن کی اصل عبارت میں بھری ہوئی ہے, اس
کا کوئی حصہ ترجمے میں شامل نہیں ہوتا، اس کی چھلنی کے اوپر سے ہی اڑ جاتی ہے۔ حالانکہ قرآن کی تاثیر میں اس کی پاکیزہ تعلیم اور اس کی عالی قدر مضامین کا جتنا حصہ ہے، اس کے ادب کا حصہ بھی اس سے کچھ کم نہیں۔ یہی تو وہ چیز ہے جو سنگ دل سے سنگ دل آدمی کا دل بھی پگھلا دیتی ہے، جس نے بجلی کے کڑکے کی طرح عرب کی ساری زمین ہلا کر رکھ دی تھی، جس کی قوت تاثیر کا لوہا اس کے شدید ترین مخالفین تک مانتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ یہ جادو اثر کلام جو سنے گا وہ بالآخر نقد دل ہار بیٹھے گا۔ اور آگے سنیے ناظرین، یہ چیز اگر قرآن میں نہ ہوتی، وہ اسی طرح کی زبان میں نازل ہوا ہوتا جیسی اس کے ترجمے میں ہم کو ملتی ہے، تو اہل عرب کو گرمانے اور نرمانے میں اسے ہرگز وہ کامیابی حاصل نہ ہو پاتی جو فی الواقع اسے حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ بہت بڑا پوائنٹ جو مولانا نے اس میں بیان کیا۔ خیر اس کے دیباچے کو پڑھ کے انسان جو ہے وہ ہل جاتا ہے، اس میں سوچ و فکر میں اور اس کے پہ غور کرتا چلا جائے تو آدمی جو ہے وہ عجیب قسم کی کیفیت میں دو چار ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں مولانا اس کے دیباچے ہی میں لکھی ہیں، ساری تو ابھی خیر پڑھ کے آپ کو نہیں سنا پائیں گے، لیکن اس کو ضرور پڑھیے گا، صرف ایک انسپریشن کے لیے، موٹیویشن کے لیے، ذرا اپنے لیے، بلکہ آپ کہہ لیں پڑھ رہا ہوں ذرا باواز بلند پڑھ رہا ہوں تو آپ لوگ بھی شامل گفتگو ہو رہے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ لکھا ہے انہوں نے، ایک اور بڑی اہم وجہ لفظی ترجمے کے غیر مؤثر ہونے کی یہ ہے کہ قرآن کا طرز بیان تحریری نہیں تقریری ہے۔ اگر اس کو منتقل کرتے وقت تقریر کی زبان کو تحریر کی زبان میں تبدیل نہ کیا جائے اور جوں کا تو اس کا ترجمہ کر ڈالا جائے تو ساری عبارت غیر مربوط ہو کر رہ جاتی ہے۔ انہوں نے بھی بہت اہم بات ہے، اس کے آگے مزید 2 پیجز لکھے ہوئے اس کی ایکسپلینیشن کے اندر، اور باقی تمام پوائنٹس کو ایکسپلین کرنے میں کہ انہوں نے تفہیم کو کیا لکھا اور اس تفہیم سے آپ لوگ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لاسٹ پیراگراف جو کہ الگ سے بہت امپورٹنس رکھتا ہے وہ بھی ذرا سنتے جائیں۔ جو لوگ اس کتاب سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیں ان کو میں مشورہ دوں گا کہ پہلے ہر سورت کے دیباچے کو بغور پڑھ لیں۔ مولانا نے ہر سورت کا دیباچہ بھی الگ سے لکھا ہوا ہے، تو کتاب کا تفہیم کا دیباچہ ہے، ہر سورت کا بیک گراؤنڈ دیباچہ بھی الگ سے لکھا ہوا ہے۔ پہلے ہر سورت کے دیباچے کو بغور پڑھ لیں اور جب تک وہ سورت ان کے زیر مطالعہ رہے وقتاً فوقتاً اس کے دیباچے پر نظر ڈالتے رہیں۔ پھر روزانہ قرآن مجید کا جتنا حصہ وہ معمولاً پڑھتے ہوں اس کی ایک آیت کا ترجمہ، اس کی ایک آیت کا لفظی ترجمہ پڑھ لیں۔ اس غرض کے لیے فارسی، اردو، انگریزی تراجم میں سے جس کو چاہیں وہ منتخب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تفہیم القرآن کی ترجمانی کو حواشی کی طرف توجہ کیے بغیر مسلسل ایک عبارت کے طور پہ پڑھیں تاکہ قرآن کے اس حصے کا پورا مضمون بیک وقت ان کے سامنے آ جائے۔ پھر ایک آیت کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کے لیے حواشی کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح پڑھنے سے مجھے توقع ہے کہ ایک عام ناظر کو قرآن مجید کی عالمانہ واقفیت نہ صحیح عامیانہ واقفیت انشاءاللہ بخوبی حاصل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ جملہ ہم بہت دفعہ سنتے ہیں، تقریباً ہر تقریر کے آخر میں سنتے ہیں، ہر بہت ساری محافل میں سنتے ہیں، لیکن اس کے اندر جس درد کے ساتھ مولانا نے یہ چیز بیان کی ہے اس کو سمجھنے کے لیے وہ سمجھنی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ غور کریں ایک اور بات کو، تو مولانا نے اس کے امپیکٹ کے اوپر بار بار سوال اٹھائے۔ اس کے امپیکٹ جو ہے کہ اس کے اندر جو ادبیت ہے، اس کے اندر پڑھنے سے جو آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں، جو دل میں نرمی اور گداز پیدا ہوتا ہے، جو اس کے اندر بہت ساری دیگر کیفیات سے آدمی کو گزرنا چاہیے، اس کے اوپر سوال اٹھایا گیا کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے آپ کے اندر وہ کیفیت جاری نہیں ہو رہی ہے، آپ کے اندر وہ طوفان برپا نہیں ہو رہا، تو پھر ہمیں روکے ایک لمحے کو ٹھہرنا چاہیے۔ اور یہ بہت ساری توجہ اور یہ بہت سارا لمحہ فکریہ ان بہت سارے مدرسین کے لیے بھی ہے، بہت احترام کے ساتھ، کیونکہ لمبے لمبے دروس کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں اور درس چل رہا ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے امپیکٹ کو ایک بار جانچنا بہت ضروری ہے کہ آپ جو کچھ بیان فرما رہے ہیں یا جو کچھ بھی آپ کی کاوش چل رہی ہے، کیا اس کے ذریعے سے ان تمام کیفیات کا احاطہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر نہیں ہو رہا تو یقیناً اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کی جو اصل حقانیت ہے، جو قرآن کا اصل امپیکٹ ہے، میسج ہے، وہ ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے بہتر سے بہتر اسلوب اختیار کرنا چاہیے۔ تفہیم القرآن کو پڑھتے ہوئے آپ سب لوگ اس بات کی بھی بالکل تسلی رکھ سکتے ہیں کہ اس میں نہ کسی قسم کی کوئی فقہی بحث ہے، نہ کسی قسم کی فرقہ واریت ہے۔ تمام مسالے کے تمام فرقوں کے لوگ اس فکر سے اور اس ٹینشن سے آزاد ہو کے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور مولانا نے اس کے ترجمے کے اندر کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی غیر ضروری بحث نہیں چھڑی، جو کہ آپ کو بہت ساری تفاسیر میں بدقسمتی سے مل جاتی ہے کہ بہت ساری جو ہے نا وہ غیر ضروری ڈیٹیلز اور فقہی مباحث، فقہی بحثیں جو ہے نا ان کو چھیڑا جاتا ہے، جس سے جو ہے وہ بندہ اصل سے ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، قرآن کی جو وہ متن ہے یا تحریر ہے اس سے ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے۔ تو مولانا کی اس تفہیم کے اندر اس بات کا خصوصی اہتمام انہوں نے کیا ہے کہ وہ جس آیت کا ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہیں اس تک سٹک رہے ہیں، اس تک محدود رکھا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اپنا باندھ کے رکھا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، اور وہاں سے جو ہے وہ قاری کو وہاں سے ہٹنے نہیں دیا، اسی آیت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سٹک رکھا گیا۔ تو یہ ایک اور بہت اہم چیز جو ہے وہ تفہیم القرآن میں آپ کو ملتی ہے۔
چاہیے. تو آخر میں ایک بار پھر ریمائنڈر کے طور پہ کہ رمضان بھی جاری ہے اور رمضان ہونے کے بعد بھی ظاہر ہے قرآن سے تعلق جو ہے وہ ضرور رہنا چاہیے. اور ہمارے والد صاحب اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کریم سے ایک تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ ہر روزانہ بے شک بہت تھوڑے وقت کے لیے آدمی اس کو پڑھے, اور خدا نہ خواستہ کسی روز اگر ملاقات نہ ہو سکے تو بس قرآن کو ایک بار دیکھ لیں کہ ایک تعلق اور دوستی کا تعلق ایسا ہو, ان کو دیکھ لیں کہ اچھا, یا اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے بولے آج بدقسمتی سے مطالعہ نہیں کر سکا, انشاءاللہ کل ضرور آپ سے ملاقات ہوگی. تو ایک تعلق جو ہے نا وہ اس سے ضرور ہونا چاہیے, اور قرآن کریم کو ایک دوست کی طرح, ساتھی کی طرح, ایک مربی اور ایک رہنما کے طور پہ, یا جس طرح بھی آپ چاہیں وہ ضرور ایک تعلق اس سے ضرور اختیار کریں. اور اس کے اندر جو نسخہ کیمیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے تھرو ہم تک پہنچایا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فیض یاب فرمائے. جزاک اللہ خیر.